الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں ایک کتاب کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عربی زبان میں کتاب ہے بحوث فی علم الکلام، الشیخ الدکتور سعید عبداللطیف فودہ کی یہ تصنیف ہے، اور جو ہمارا ادارہ ہے اس سے ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ طبع کیا ہے۔ اسی مہینے یہ چھپ کر آئی ہے کتاب کلامی مباحث کے نام سے۔ تو ہمارے برخوردار ہیں مکرم محمود، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کا کچھ حصہ انجمن خدام القرآن لاہور جو ہے مرکزی، اس کا جو آرگن ہے حکمت قرآن، اس میں قسط وار بھی چھپتا رہا، لیکن یہاں پر اب یہ پوری کتاب جو ہے وہ ہم نے اس کا ترجمہ چھاپ دیا ہے۔ اور یہ ترجمہ انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ 3 سال پہلے تقریباً کر دیا گیا تھا، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ پری چیٹ GPT دور تھا۔ اب تو کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، کوئی ترجمہ یا کوئی، بلکہ تصنیف اب تو مطلب شاعری بھی ہو جاتی ہے، فکشن بھی لکھ لی جاتی ہے، تو اب تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی انسان ہے یا مشین ہے، یا انسان اور مشین کا مجموعہ ہے۔ تو بہت محنت سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پہ بہت قیمتی جیسے حاشیے لکھے گئے ہیں۔ تو مکرم جو ہے انہوں نے بنیادی ان کا کی ڈگری جو تھی BS کی جو ہے وہ فلسفی کی تھی، اس کے بعد پھر MPhil سائیکالوجی میں کیا، اور پھر جیسے اپنا ایک شوق پیدا ہوا، اور جو ہے وہ علوم دینیہ کا اور خاص طور پر جو علم الکلام ہے اس کی طرف بہت جیسے توجہ ہوئی، اور اساتذہ سے بھی سیکھا اور خود بھی بہت مطالعہ کیا، تو ماشاءاللہ غیر معمولی استعداد بہم پہنچا لی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی جو تصنیف ہے الانتباہات، اس پر بھی یہاں پہ فورٹ نائٹلی نشستیں ہوتی ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو نظر بد سے بچائے۔ اب یہ جو کتاب ہے جو بنیادی طور پر سچ یہ آپ کہیں نا کہ کوئی بہت باقاعدہ آپ کہیں کہ منضبط اور مرتب اور کوئی ایگزاسٹو قسم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نوٹس سے انہوں نے بنائے تھے کسی دور میں کسی ضرورت سے، اور چیزیں مرتب کر لیں، اور اس کے بعد خیال تھا ان کا کہ وہ اس کو جیسے دوبارہ اس کو دیکھیں گے، ریوائز کریں گے، لیکن اس کی گویا مہلت نہیں ملی۔ شروع میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھئی یہ کام ہے، پہلے میں نے سوچا تھا کہ بھئی اس کو اور دیکھ لیں، لیکن بہرحال اب جیسا ہے انہوں نے اس کو جیسے پبلش کر دیا۔ اور یہی بات کہ اگر انسان جو ہے پرفیکشن کے چکر میں پڑ جائے تو پھر تو کوئی تصنیف ممکن ہی نہیں ہے، انسان پھر ہر وقت نوک پلک اس کی جو ہے وہ سنوارتا رہتا ہے۔ جہاں تک یہ جو اس کے مصنف ہیں دکتور شیخ سعید عبداللطیف فودہ، بنیادی طور پر ان کا جو خاندان ہے وہ فلسطین سے اس کا تعلق ہے۔ یافا ایک مقام ہے، وہاں قریہ ایک ہے بیت دجن، داجون بھی اس کو کہتے ہیں۔ پھر جب وہاں پر جو اسرائیلی جو ہے قبضے کا معاملہ ہوا تو ان کی فیملی جو ہے پھر وہ ہجرت کر کے اردن آ گئی، تو ان کی پیدائش اس کے بعد کی ہے، 1967 کی ان کی پیدائش ہے، 59 سال عمر ہے۔ اور پھر یہ مدینہ جو ہے وہ کرامہ میں آئے سب سے پہلے، بلدہ ایک علاقے میں، پھر اس کے بعد ان کا خاندان جو ہے مدینہ عمان میں بہت دیر رہا، پھر اس کے بعد رصیفہ ایک شہر ہے وہیں پر وہ ٹھہر گیا، اور تقریباً بہت چھوٹی عمر سے 10-11 سال کی عمر سے انہوں نے جو شیوخ تھے ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، تحصیل شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ان کی جو پہلی ڈگری تھی وہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ انہوں نے کی یونیورسٹی آف جارڈن سے۔ اس کے بعد پھر BA MA اور ماجسٹیر انہوں نے علوم دینیہ میں اصول میں کیا، اور جو میں نے نیٹ سے دیکھا ہے جو ان کا ڈیزرٹیشن تھا PhD کا، وہ الادلۃ العقلیہ علی وجود اللہ بین المتکلمین والفلاسفہ
دراسہ مقارنہ کہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر جو دلائل عقلی ہیں ان کا جیسے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے انہوں نے متکلمین اور فلاسفہ کا جو منہج یا جو موقف ہے اس کے حوالے سے. تو اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سادات اشاعرہ ہیں ان میں ان کا بڑا مقام ہے، اونچا مقام ہے. خاص طور پہ انہوں نے ایک فورم بھی بنایا ہوا ہے منتدى الاصلین کے نام سے. تو اصلین سے مراد کیا ہے کہ دو اصول ہیں، اصول فقہ اور اصول عقیدہ یا اصول دین جس کو کہا جاتا ہے. اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو جدید و قدیم کے جامع ہیں، جدید فلسفہ بھی جانتے ہیں. اور پھر ان کی جو تصنیفات ہیں کوئی 80 سے اوپر ان کی تصانیف ہیں، جن میں مستقل طبعزاد تصانیف بھی ہیں، پھر پرانی کتابوں کی تحقیق و تہذیب بھی ہے، کچھ کتابوں کے حواشی لکھے ہیں، کچھ کتابوں پہ تعلیقات لکھی ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی خدمت کا کام ہوتا ہے. یہ جو مڈرنٹی ہے نا جس کو ہم جھیل رہے ہیں، اس کا ایک بڑا مرض کیا ہے؟ وہ ہے ابتکار کا شوق، ناولٹی. جی آپ یہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر وقت جو ہے آپ یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب غزالی نے یہ کہا اور جناب رومی نے یہ کہا اور ابن عربی نے یہ کہا اور جو ہے فلانے نے ٹمکانے. آپ کے پاس اپنی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے پاس. تو جیسے اس بات کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، بہت کمتر سمجھا جاتا ہے کہ جی پرانے لوگوں کی باتیں کی جائیں یا پرانے لوگوں کے علوم کو زندہ کیا جائے. تو حالانکہ ابھی ایک آرٹیکل ہے جس کا یہاں کئی مرتبہ ذکر ہو چکا، خیر آبادی اسکول کے گلے سرسبد ہیں اسد کیو احمد. بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے بھی بہت جو ہے مہارت بہم پہنچائی. یونیورسٹی آف برکلے کیلیفورنیا میں پروفیسر ہیں وہ. اور ان کا ایک 2013 ویرا میں ایک مضمون آیا تھا اسلامز انوینٹڈ گولڈن ایج. اور وہ جو ایک ہمارے ہاں رونا پٹنا لوگوں نے ڈالا ہوا ہے اور ایک مرثیہ خوانی ہر وقت ہوتی رہتی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جا سکی اور جناب پیچھے رہ گئی، اور جو ہے بلا وجہ میں فلسفہ اور تصوف اور ادب اور ان چکروں میں پڑی رہی. راشد شاہ صاحب کے بقول جو اکتشافی علوم ہیں، ٹھیک ہے، ان میں توجہ نہیں دی. تو یہ جو ہے تبرہ چلتا رہتا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ جن پہ نزلہ گرتا ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمہ ہے. تو اس کتاب کا ٹاپک بڑا اچھا ہے، ٹائٹل بہت اچھا ہے نا، اسلامز انوینٹڈ گولڈن ایج. کہ جی ایک گولڈن ایج تھا جی مسلمانوں کا، اور جناب اس میں یاد کر کے آہیں بھرتے رہتے ہیں کہ جی بغداد تھا اور جناب دارالترجمہ تھا اور پھر اندلس تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دلی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اور پھر اس کے بعد ایک صاحب آ گئے، انہوں نے آ کر جیسے تمام جو معقولی علم ہے ان کا مکو ٹھپ دیا. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے ایک پوری، اب اجتماعی اس کو اب تہذیب کہتے ہیں، ایک پوری امت کا دھارا ہی بدل دے. یعنی ایسی کوئی افیون چٹا دے پوری امت کو کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ معقولیات کو بھول جائیں اور سائنس جس کو کہا جاتا ہے اس سے بیزار ہو جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو انہوں نے اس کو ڈی بنک کیا. چھوٹا سا عام فہم سا آرٹیکل ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ افسانہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی اگر آپ معقولیات کی بات کریں تو امام غزالی علیہ الرحمہ کے بعد انہوں نے گنوایا ہے کتنے بڑے بڑے لوگ اور جو ہے پیدا ہوتے رہے. نصیر الدین طوسی ہیں اور قطب الدین شیرازی ہیں اور عز الدین ایجی ہیں اور شریف جرجانی ہیں اور محب اللہ بہاری ہیں اور کتنے لوگ ہیں، علامہ کیا ہے جو ان کا نام کیا ہے، تو اب مولانا عبدالعزیز جو ہیں فرہاروی وہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک بات انہوں نے یہ کہی، لیکن کہا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ نا کچھ معقولیات یا عقلی علوم میں کچھ انحطاط آیا ہے. تو ایک تو کہتے ہیں کہ اس کا سبب استعمار ہے، ٹھیک ہے، امپیریلزم ہے کہ انہوں نے آ کر جس طرح جو ہے روایتی اداروں کو تباہ کیا، مدارس کو تباہ کیا، زبان بدل دی نا، اور تعلیم یافتہ ہونے کا تصور ہی بدل دیا، یعنی ایک اجنبی زبان مسلط کر دی. دوسرا انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی جو پرنٹنگ پریس ہے، پرنٹنگ پریس نے بھی اچھا اثر نہیں ڈالا. اور کس پہلو سے؟ کہا کہ جی پہلے علوم ہوتے تھے، ظاہری بات ہے کہ نساخ ہوتے تھے، ہاتھ سے لوگ کتابیں نقل کرتے تھے، سبق میں بیٹھتے تھے،
سبق میں بیٹھتے بیٹھتے بہت سی چیزیں ساتھ لکھتے تھے، بعد میں جب وہ استاد بنتے تھے تو اس میں اضافے کرتے تھے، تو حاشیہ اور حاشیے پہ حاشیہ، حاشیے پہ حاشیہ، یہ وہ چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے نا کہ بھائی یہ کیا بات ہوگی، ردے پہ ردے چڑھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو حاشیہ کا عمل تھا اس سے دماغ تیز ہوتا تھا، ایک متن درمیان میں رکھ کے حاشیہ پہ حاشیے کا حاشیہ، اس کے حاشیے کا حاشیہ، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اپنے نوٹس بنا رہا ہے، جو بڑا اچھا ان میں کوئی طالب علم ایک آدھ نکلے گا جو پھر وہ اپنی ایک تصنیف کرے۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے یقین انسٹیٹیوٹ امریکہ کا ہے، انہوں نے بھی ایک جرنل شروع کیا، اس کا نام ہی رکھا حاشیہ، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو حاشیہ لکھنے کا عمل ہے، یہ جو تعلیقات کا عمل ہے، یہ تنقیح اور تہذیب اور تحقیق اور شرح کا عمل ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کون کون سی انہوں نے کتابیں جو ہیں جس پر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ پھر ان صاحب کا ظاہر بات ہے ایک خاص پہلو سے مناظر بھی ہیں، یعنی مناظرے کا تو ہمارے ہاں ایک اپنا تصور ہمارے ہاں ہے نا، پاکستان میں، پنجاب میں، یا وہ جو مناظرے ہیں وہ نہیں، مناظرہ بہت ایک بڑا علم تھا، اور وہ اس کے آداب ہیں اور اس کے اسالیب ہیں، اس کی ایک ضرورت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ان کا جو بنیادی طور پہ جیسے آپ کہیے نا کہ ایک خاص، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ علم کلام، کیونکہ علم کلام کو بہت کارنر کیا گیا، علم کلام کی بہت اہانت کی گئی، علم کلام کو بدعت قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کا دفاع کیا، ایک شرعی علم ہے، یعنی حدیث احسان علماء نے اکثر بیشتر جو ہے بڑے علماء نے حدیث احسان سے نکالا ہے، تفریع کی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اسلام جو ہے اس کا سوال تھا، اس سے متعلق عملی احکامات ہیں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس میں ایک سوال ایمان کی بابت تھا، اس سے وہ عقیدہ اور علم کلام جو ہے متفرع ہوئے، اور پھر تیسرا جو ہے احسان ہے، اس میں علم الاخلاق کہہ لیں، علم التزکیہ کہہ لیں، علم التصوف کہہ لیں، وہ نکلتا ہے۔ تو اتنا شریف علم ہے، اتنا اشرف علم ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ محل نزاع بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رد کیا، اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو انہوں نے اس کا دفاع کیا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خود غلط لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو سچی بات یہ ہے کہ میرے ایسے ایک ادنا مبتدی سے بھی مبتدی طالب علم کے بھی تن بدن میں آگ لگا دیتی۔ ایک جملہ کیا ہے جو بہت عام ہے کہ جناب یہ جو شخصی تقلید ہے نا، یہ جو ائمہ کی تقلید ہے، جو فقہی مذاہب ہیں، یہ تقلید شرک ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں نا، یہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ بھائی یہ تو ہو گئے اشاعرہ اور یہ تو ہو گئے ماتریدیہ، اور ہم اہل سنت ہیں، جن کو انہوں نے کہا ہے، اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں السلفیت المعاصرہ، جو معاصر سلفیت ہے اس کا یہ روزمرہ ہے بنیادی طور پہ۔ اب یہ دو انتہائی باتیں ہو سکتا ہے سب نہ کہتے ہوں، لیکن اچھی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ میں بہت سال پہلے سعودی عرب سے میں یہ کتاب لے کر آیا تھا، اس کتاب کا نام ہے اہل السنہ الاشاعرہ، شہادت علماء الامہ و ادلتہم، یہ دو علماء کی طرح۔ اس میں انہوں نے شروع میں کچھ تقریرات لکھوائی ہیں۔ تو ایک پہلی تقریر جو ہے شیخ دکتور محمد حسن ہیتو، یہ شامی تھے، پھر کویت میں بھی رہے، ابھی فوت ہوئے ہیں، بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے، کچھ مہینے فروری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر اس میں اور محمد رمضان سعید بوتی، یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، دکتور علی جمعہ جو مفتی دیات تھے، مصر کے ہیں، ابھی حیات ہیں لیکن وہ نہیں رہے، دکتور وہبہ زحیلی، بہت مشہور آدمی، فقہ الاسلامی و عدلتہ۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ علی الجفری کی بھی ہے اس میں بس ایسے میرا دل کیا کہ میں شروع سے ذرا پڑھ دوں، انہوں نے اس کتاب کی شروع میں تقدیم لکھی ہے نا، تو جا کے اس سے پتہ لگے نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام، اور ایک کون لکھ رہے ہیں، دکتور محمد حسن ہیتو، فإن أغرب سؤال وجه إلي في حياتي العلمية هو هل يعتبر الأشاعرة من أهل السنة والجماعة۔ کہا کہ میری زندگی میں جو سب سے اجنبی اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مائنڈ بلوئنگ قسم کا سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ کیا ہے کہ کیا اشاعرہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان ما یعرف کل من شم للعلم رائحہ علی مدى تاریخ امتنا الطویل ہوا ان الاشاعرہ ہم اہل السنہ والجماعہ۔ کہا کہ بھئی جس نے علم کی ہلکی سی بھی خوشبو پائی ہے، سونگھی ہے، وہ تاریخ، ہماری لمبی تاریخ میں ان کو پتہ ہے کہ بھئی اشاعرہ ہی تو اہل سنت ہیں، یہی تو تھے جو بھیڑے سے اہل بدعت کے ساتھ، معتزلہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
اور کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اشاعرہ نے چونکہ جو ہے وہ مواجہہ کیا تھا معتزلہ کا، تو پھر کیا کیا کہ انہوں نے ان کے اقوال کو توڑا مٹوڑا، ان کے بارے میں شبہات پیدا کیے۔ پھر جو بات کہتے ہیں یہ سعید فدا نے بھی کہی ہے، والامام ابو الحسن الاشعری لم یؤسس فی الاسلام مذہبا جدیدا فی العقیدہ یخالف مذہب سلف هذه الامہ، یہ ہے مشہور بات، بھئی ایک نیا دین نکال لیا انہوں نے، جیسے اصل میں تو قرآن و سنت تھی، یہ امام ابو حنیفہ نے کوئی نیا دین نکال لیا، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے قرآن و سنت سے بالکل محجوب کر دیا، ہم تو صافی قرآن و سنت کو چاہتے ہیں، ہم تو فہم سلف کو چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب آگے وہ مثال دیتے ہیں، الا ان جمہرت اہل السنہ منہم فالمالکیہ کلہم عشائرہ والشافعیہ کلہم عشائرہ والحنفیہ کلہم عشائرہ او ماتریدیہ ولا خلاف بینہم۔ یعنی آپ کو پتہ ہے قاری طیب صاحب کی کتاب ہے دیوبند کا جو مذاق و مشرب ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ بلینڈ ہے، یعنی یہاں پر خاص طور پہ بر صغیر میں جو دیوبند ہے نا، یا اور کہہ لیں باقی بھی ہے، جب دیوبند ہو یا بریلی ہو، یہاں پر ایک بلینڈ ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا۔ وجملۃ کبیرۃ من ائمۃ الحنابلہ المتقدمین من الاشاعرہ، یہ سب اشاعرہ میں سے تھے۔ اب کہتے ہیں چلیں اگر تفصیل کر دیتے ہیں، فعظماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الاشاعرہ، اب نام سن لیجئے، کالباقلانی والقشیری وابی اسحاق الشیرازی وابی الوفا بن عقیل الحنبلی وابی محمد الجوینی، ٹھیک ہے، وولدہ ابی المعالی امام الحرمین وحجۃ الاسلام الغزالی والقاضی ابی بکر بن العربی وفخر الدین الرازی وابن عساکر والعز بن عبد السلام وابناء الاسیر والرافعی والنووی۔ کچھ سال پہلے امام نووی علیہ رحمہ کو انہوں نے جو ہے وہ سینگوں پہ اٹھا لیا تھا کہ یہ تو بدعتی ہیں، تو تصوف کے قائل ہیں، تو یہ ہے، تو کلام کو مانتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ لوگ پیدا ہوئے نا، یعنی حاتم شریف العونی بہت بڑے محدث ہیں، سعودی ہیں، سعودی عرب میں پڑھاتے رہے، بلکہ مجلس شورا کے بھی ان کے جو کبار تھے اس کے بھی رکن رہے، تو انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے کیسی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سلفی ہوں، میں اثری ہوں، اور کوئی فرق نہیں ہے نا اشاعرہ ماتریدیہ میں۔ کہتے ہیں اگر فرق ہے تو فروع میں ہے، اگر کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں اصول میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ فرق ہے، تو وہ فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، وہ محل جو ہے وہ کیا ہے، نزاع لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کیا نام لے رہے ہیں وہ، امام والسبکی واولاد والمزی والعراقی وابن حجر، وابن حجر کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی، ابن حجر الہیثمی یا ہیثمی والسیوطی، اور کہتے ہیں کس کس کو گنے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ یہ اس وجہ سے ابھی آپ دیکھیں ایک کتاب آپ پڑھیں گے یا اردو ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ پر بہت سخت ہاتھ رکھا ہے انہوں نے، بہت سخت تنقید کی۔ تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ والی جو بات شروع کی ہے اس امت میں وہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کی ہے، اسی لیے بہت سخت تنقید کی، اور مطلب سخت جملے بھی لکھے ہیں۔ اور پھر یہ بات جو سلفیہ المعاصرہ ہے اس پر بہت یہ کہا ہے نا کہ بھئی یہ لوگ اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، بلکہ ایک مجھے لگتا ہے ایک واحد اقتباس ہے جو عزیزم نے نکال دیا، میرا خیال ہے پورے اس میں ایک ہی تحریف کی ہے انہوں نے، وہ بہت سخت ہے، اور وہ ان کو لگا ہوگا کہ جیسے بلو دا بیلٹ ہے۔ تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ پٹرول کا ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کو اللہ نے بہت ریسورسز دیے، تیل ویل ان کے اندر نکل آیا، اور پھر انہوں نے اس کی طاقت کو استعمال کیا یہ سارے تصورات پھیلانے کے لیے اور عام کرنے کے لیے، اور کہا کہ اہل سنت تو بالکل دبے سہمے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اثر بہت زیادہ ہے، یعنی ریال کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ جب میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا شروع میں، تو ہمارے استاد تھے، ہیں ماشاءاللہ بہت ذہین، اس زمانے میں ہمیں احساس ہو رہا تھا، استاد قسیم منصور، وہ افغانی نژاد تھے، افغانی ہیں، اب شاید کسی بینک کے ایڈوائزر بھی ہیں، بہت ذہین آدمی، انتباہات میں بلکہ کچھ انہوں نے نئی تعلیقات لکھی ہیں، کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں قریب میں نا مولانا عبداللہ کاکا خیل علیہ الرحمہ وہاں سے کافی عرصہ گزارنے کے بعد چلے گئے تھے، اور بڑے آدمی نافع گل صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ہیں عدنان کاکا خیل جو ہیں ان کے والد بہت بڑے آدمی تھے نا، اور بہت ظاہری بات ہے کہ کلام عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی بڑے ماہر، تو وہ ان کا بہت ذکر کرتے تھے۔ بار بار انہوں نے ایک دفعہ کہا کلاس میں، قسیم صاحب نے، انہوں نے کہا جی ہم یہ سنتے تھے، عربی میں پڑھاتے تھے وہ، کہ ریئلزم ہم بڑا سنتے تھے کہ کچھ چیز ریئلزم ہوتی ہے،
تو کہا پھر بعد میں ہمیں پتہ لگا یہ تو ریالزم ہے، تو اس کا بڑا اثر ہے، اور طاقت جس کے پاس ہوتی ہے نا اس کے بارے میں کلام نہیں آپ کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ بھئی وہاں پر کیا جو ہے حنبلیہ زیادہ ہیں یا سلفیہ زیادہ ہے، لیکن بعد وہاں کہتے تو یہ ہے کہ مسلک ہمارا، اور وہاں پر جو ہے وہ عدالت میں تو فقہ حنبلی ہوتی ہے، باقی جو افتاء ہے وہ اوپن ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی دونوں ٹرینڈز پائے جاتے ہیں، تو یہ طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ بات کر نہیں سکتے، کھل کر بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، جیسے اور پولیٹیکلی کریکٹ بھی نہیں ہے نا، تو اب آپ دیکھیے نا کہ اگر کسی مسجد کے ممبر سے آپ پچھلے 5-6 سال میں سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے لبرلائزیشن کا عمل، آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، جیسے آپ چائنا کے یغور مسلمانوں پہ گفتگو نہیں کر سکتے، پاکستان میں بھی بات کر رہا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور اس طاقت کی وجہ سے بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے جھیلنا پڑتا ہے اور سہارنا پڑتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو تصور ہے کہ یعنی یہ جو ہے یہ علم کلام بدعت ہے، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہے یہ اہل سنت سے خارج ہیں، یہ ایک چھوٹے اسکینڈل نہیں ہیں، چھوٹے اسکینڈل بہرحال۔ تو بعد میں یہ کہا تھا کہ ان کا کرتے ہیں، پھر چونکہ ان کا یعنی آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں شرع عقائد کو یا عقائد نصفیہ کو، تو شروع میں بتایا جاتا ہے نا کہ علم کے سورسز کیا ہیں، تو علم کا سورس کیا ہے، وہ خبر صادق ہے، ٹھیک ہے، پھر اور اس کے بعد جو ہے وہ عقل سلیم ہے اور حواس سلیمہ ہے، یہ 3 ہیں، اور یہ جو اس کے بعد جو کشف ہے، الہام ہے، رؤیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ علم المکاشفہ کہتے ہیں، یہ اس طرح اوتھینٹک نہیں ہے، یہ مختلف ہی ہے، اس میں ہوتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی جیسے تنقید کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو تصوف کو، کشف کو اور اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ایک بڑے آدمی ہیں، وہ تو ان سے عمر میں کافی کم ہے، شیخ حسن اسپائکر، ان کی کتاب پر بھی ہم نے یہاں بات کی تھی، تو وہ چونکہ سنتھسس کے قائل ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو قدیم علم کلام اور فقہ اور پھر اکبرین روایت ابن عربی علیہ الرحمہ ان کی روایت کو ہم مرج کر سکتے ہیں، تو بلکہ ایک زمانے میں مچیٹا بھی چلتا رہا ہے ان کے فالوورز کا آپس میں نا، لیکن پھر بعد میں جیسے وہ سب سائیڈ ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے مطلب متجددین جن کو کہا جاتا ہے، ایک بہت مشہور آدمی ہے نصر حامد ابو زید، جو ہے جن پہ بلیسفمی کا الزام بھی لگا تھا، تو ان پر ان کی کتاب بڑی مشہور ہے کہ کیا تھا کہ اب یاد نہیں آ رہا، تکفیر اور جو ہے تفکیر، مطلب یہ ہے کہ تفکیر کیسے ممکن ہے اس تکفیر کے ماحول میں، پورا ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا رد کیا۔ پھر طہ عبد الرحمن بڑے آدمی ہیں، مراکش کے ہیں، تو ان کی بھی کچھ چیزوں پہ انہوں نے گویا نقد کیا۔ اسی طریقے سے مطلب فلسفہ بھی جانتے ہیں، اور میں نے جس طرح کیا نا کہ ان کی جو بڑی کتاب ہے باقاعدہ پراپر جو کتاب ہے وہ التمہید، التمہید فی اصول الدین، یہ ان کی ضخیم کتاب ہے، اس میں تفصیل سے انہوں نے عقیدے کے مباحث بیان کیے ہیں، تو اس کے اینڈ میں انہوں نے فلسفیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ولیم جیمز کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کتاب میں کانٹ کا بھی بہت تفصیل سے انہوں نے رد کیا ہے، اس کا ذکر کیا۔ تو بعد التمہید فی اصول الدین آپ کو معلوم ہے اسی نام سے جو ہے ابو المعین النصفی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب بھی اس نام سے بھی مشہور ہے، ویسے وہ التمہید لقواعد التوحید بھی کہلاتی ہے۔ تو بعد وہ کتاب بہت اہم ہے، بڑی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، جو انہوں نے اس موضوع پر لکھی ہے۔ اور پھر جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جیسے وارث ہیں اسی روایت کے، امام اشری کے، امام باقلانی کے، امام غزالی کے، امام جوینی کے، پھر ہمارے یہاں قریب کے دور میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ان کے الانتباہات جو ہے، اور پھر اسی طریقے سے مصطفیٰ صبری ایک بڑے آدمی تھے، ان کی ایک کتاب میرا خیال 3-4 جلدوں میں ہے، بہت معروف ہے، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین و عبادہ المرسلین۔ اسی طریقے سے تقدیر پہ بہت اچھی کتاب ہے، موقف القدر تحت سلطان البشر۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کے وارث ہیں اور اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جس طریقے سے مثال کے طور پر یہ آج کل بہت مشہور ہیں، ایک اور صاحب بھی بہت ذہین ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور وہ شیخ دکتور حمزہ بکری ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی شاید اردن ہی کے ہیں، اور وہ ابن خلدون یونیورسٹی میں ہوتے ہیں آج کل۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا ماتریدیہ کی طرف زیادہ رجحان ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو تلمذ بھی ہے، یعنی چونکہ ان کی پیدائش 67 کی ہے، تو ان کی میرا خیال ہے تو شاید 78 کی یا 82 کی پیدائش ہے، کم عمر ہے حمزہ بکری۔ تو بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں۔ اب ان کی کچھ کتابیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ 80 سے اوپر کتابیں ہیں۔ تو ایک کتاب جو بہت مشہور ہے، مشہور کس وجہ سے کہ بدنام ہے، اور چونکہ وہ پولیمیکل ہے، الکاشف الصغیر عن عقائد ابن تیمیہ، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے رد میں انہوں نے پوری ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اور ان کا بنیادی مقدمہ کیا ہے جو اس کتاب میں بھی بیان ہوا ہے
کہ ان کے ہاں تجسیم پائی جاتی تھی، یعنی وہ مشبہہ بلکہ مجسمہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے رد کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ والکاشف الصغیر عن عقائد ابن رشد الحفید، تدعیم المنطق، منطق کو سپورٹ کرنے میں ایک مستقل کتاب ہے۔ پھر المیسر فی شرح السلم المنورق، یہ جو ہے وہ یہ شرح السلم المنورق جو ہے منطق میں ہے، امام اخضری کی ہے، اس پہ انہوں نے کچھ تعلیقات کی ہیں۔ پھر امام سنوسی کی ام البراہین، اس پہ جو ہے وہ اس کی تہذیب کی ہے۔ پھر ایک بہت اچھی کتاب ہے موقف الامام الغزالی من علم الکلام، کیونکہ علم کلام کے بارے میں امام کے مواقف جیسے کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جیسے الگ الگ ہے، یعنی احیاء میں لگتا ہے اور ہے، الجام العوام میں لگتا ہے اور ہے، اور پھر المنقذ میں بالکل لگتا ہے اور ہے، لیکن وہ اور نہیں ہے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر جسے امام بیضاوی کی کتاب ہے، پھر ابن عربی المالکی کی علم اصول پہ کتاب ہے، اس کی شرح ہے، پھر عیسیٰ گوجی جو ہے اس کی شرح ہے۔ پھر ایک بہت اچھی کتاب ہے، وہ میرے پاس ہے 2 جلدوں میں، الشرح الکبیر علی العقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ پہ 2 جلدوں پہ ان کی شرح ہے۔ پھر الادلۃ العقلیہ علی وجود اللہ بین المتکلمین والفلاسفہ، یہ لگتا ہے کہ ان کی ڈیزرٹیشن کو انہوں نے ٹھیک کیا۔ تو اسی طریقے سے ایک بہت اہم چھوٹا سا رسالہ ہے خواتر حول وصیت الامام الرازی، یہ ایک بڑا اہم مبحث ہے جی، کہ یہ ایک خیال ہے کہ جو کچھ نئے تصورات لوگوں نے قائم کیے اور پھر ان کو لگا کہ بھئی اس امت کے اکابرین اور اساتین تو اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، تو یا تو کچھ لوگ بالکل آؤٹ ریٹ ریجیکٹ کر دیں گے، بھئی ہم تو قرآن و سنت کے ساتھ ہماری لائلٹی ہے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، اور یہ سب جو ہے، اور فلاں جی اچھا آپ تو بہت مانتے تھے ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو، نہیں جی ہم، اچھا انہوں نے یہ کہا ہے وہ بھی ہماری جو ہے جوتے کی نوک پہ، تو ظاہر بات ہے وہ تو ان کا تو مزاج اس طرح کا ہے نا۔ تو اب ایک ٹیکنیک کیا ہوتی ہے رجوع کی کہ بھئی پہلے انہوں نے معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے سارے لوگ، امام غزالی بھی، امام رازی بھی، شاہ ولی اللہ دہلوی بھی، امام جو ہے وہ اسماعیل دہلوی بھی، اب دیکھیں نا ان سب کے ہاں یعنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وعدے کی نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی بہت سی چیزیں تو آپ کیسے وعدے میں آئیں گی، ان کی ابقات کیسے وعدے میں آئے گی، ان کی جو ہے وہ جو امامت پر جو کتاب ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گی، ان کی سمجھ میں تو ظاہری بات ہے صراط مستقیم آتی ہے، تقویۃ الایمان آتی ہے۔ تو اب اس میں ایک میتھڈ کیا ہے، رجوع، یہ سب لوگ تھے ریٹریکٹ کر لیا تھا انہوں نے رجوع کر لیا تھا، یہ واپس آ گئے تھے، توبہ کر لی تھی۔ مجھے یاد ہے 2016 میں جب میں حج پہ گیا ہوا تھا تو وہاں ریجیا میں جب ہم ٹھہرے تھے تو قریب کی جو مسجد تھی وہاں جب ہم نماز پڑھتے تھے تو وہاں کتابیں بھی پڑھی ہوتی، تو ایک کتاب ایسے نکال کے دیکھنا شروع کر دی، اس میں غزالی کا بھی تذکرہ، اور غزالی کے بارے میں یہی کہ بھئی غزالی جو ہے انہوں نے توبہ کر لی تھی، جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے سینے پہ صحیح بخاری پڑھی ہوئی تھی۔ بہت اچھی بات ہے کہ صحیح بخاری پڑھی ہوگی، لیکن اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں منطق، فلسفے، کلام کے بارے میں کرتے رہے، جس کا جو ہے وہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بعد میں آ کے سب نے توبہ کر لی۔ یا اس طرح کے جملے کتنے مشہور ہیں نا کہ یار میں تو بغداد کی یا نیشا پور کی جو بڑیاں ہیں ان کی جو ہے میں ان کی ایمان پر میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بتایا کہ ایک تو یہ کہاں ہے جملے، ان کی پلیسمنٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیے نا کہ یہ آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ سال پہلے ایک اجلاس میں پرویز ہود بھائی صاحب نے علامہ اقبال پہ تنقید کی، زندہ رود کے کچھ اقتباسات دکھائے کہ انہوں نے اپنی اماں کو جو خط لکھا تو اقبال بڑے شرمندہ تھے اس پہ کہ جی میں ایسی فلسفے میں گویا جھک وک مارتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ذہنی صلاحیت دی تھی، کاش میں کوئی دین کی خدمت کرتا۔ اب وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ بلا وجہ میں علامہ اقبال کو مفکر اور فلسفی بتا رہے ہیں، وہ تو شرمندہ تھے اس پہ۔ تو بھائی ان سے پوچھ لے بھائی کہ اقبال تو شاعری پہ بھی شرمندہ تھے، مزہ یارہ غزل شان شمردند، ٹھیک ہے، کہ تہمت شعر و جو ہے سخن بست، تو انہوں نے تو شاعری کبھی نغمہ کجا و من کجا، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی جیسے امام جنید کے بارے میں ہے، کئی لوگوں کے بارے میں ہے کہ وفات کے کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا خواب میں کہ بھئی حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا جی سارے ہمارے اشارات تھے اور ساری تعبیرات تھی اور ساری عبادات آرائیاں تھیں، وہ سب تو گئی عکارت، اور 2 رکعت رات میں جو ہم اللہ کی جناب میں رو دھو لیتے تھے وہ کام آیا۔ یہ ہے بنیادی بات نا، یعنی بڑے سے بڑے عالم سے بھی آپ پوچھیں، یعنی آپ دیکھیں نا ایک اور اقتباس بہت سکینڈلائز کیا جاتا ہے، شاید شاہ انور کاشمیری علیہ رحمہ کا ہے کہ جو عمر ضائع کر دی ہم جو ہے وہ تطبیق، بھائی اس کا ایک محل ہے، کسی بڑے سے بڑے آدمی سے آپ پوچھ لیں وہ کہے گا جی اصل میں تو اللہ اللہ کرنا تھا، اصل میں تو تعلق مع اللہ تھا، اصل چیز تو یہ تھی کہ بتا یہ کرے ہم یہ کرتے رہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے اس کو بہت اچھا ٹیکل یہاں پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ
یہ جو ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ علم کلام پہ جو نقد جو ہے وہ ہوئی ہے بہت زیادہ اس میں، اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ اشاعرہ کو جیسے نکال باہر کر دیا، ماتریدیوں کو بھی نکال باہر کر دیا، تو شاید اسی سے کوئی تنگ آ کر نا ایک شیشان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. وہ رمضان قادری روف جو ہے وہ جو وہاں کے صاحب ہیں، وہ سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے کھیل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک جو ہے وہ آپ کہیں کہ مؤتمر ہوا، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ گئے. اس میں یہ سید فودہ کا بھی خطاب تھا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ من ہم اہل السنت والجماعہ، اور پھر اس پر ان کی جو ہے آگے آپ سمجھ لیں گفتگو تھی حاتم شریف العونی کی، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ اسامہ اظہری بھی تھے، اس میں علی جمعہ بھی تھے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے حبیب جفری بھی تھے، اس میں حبیب عمر بھی تھے جن کی ہم تلخیص یہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قبس النور المبین والے. تو اور اس میں جیسے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ جو ہے مؤتمر کرائی گئی ہے گویا سلفیہ کو اہل سنت سے نکالنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو بس یہ موقع واضح کیا ہے. پھر اس کا جو آیا تھا نا آپ سمجھ لیں ریزولوشن، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میں باتیں یعنی کتاب تو آپ پڑھ لیں گے، میں اہم باتیں کہتے ہیں کہ ریزولوشن میں بنیادی بات کیا تھی جو 2016 میں آیا ہے: اہل السنت والجماعہ ہم الاشاعرہ والماتریدیہ فی الاعتقاد ومنہم اہل الحدیث المفوضہ فی الاعتقاد واہل المذاہب الاربعہ الحنفیہ والمالکیہ والشافعیہ والحنابلہ فی الفقہ واہل التصوف الصافی علما واخلاقا وتزکیۃ علی طریقۃ سید الطائفہ الامام الجنید ومن سار علی نہجہ من ائمۃ الہدی وهو المنهج الذي يحترم دوائر العلوم الخادمة للوحی ويكشف بحق عن معالم هذا الدين ومقاصده في حفظ الانفس والعقول وحفظ الدین من تعریفه والعبث به وحفظ الاموال والاعراض وحفظ منظومة الاخلاق الرفیہ. اب یہ واضح کر دیا نا کہ بھئی یہ کیا آپ نے باتیں شروع کر دی، یعنی اس امت کے مین سٹریم کو اہل سنت سے آپ نے خارج کر دیا. تو یہ رویہ بہرحال پریشان کن ہے. باقی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ علم الکلام کے مخالفت کے اسباب کیا رہے ہیں، یعنی اس علم کے کئی نام ہیں نا. یعنی ہم نے جب پڑھا تھا بیسک کورس وہاں پڑھا عقیدے کا، تو المدخل الی دراسۃ علم الکلام، شیخ حسن محمود الشافعی ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، میرا خیال ہے کچھ 96 سال عمر ہے ان کی، پریزیڈنٹ بھی رہے اسلامی یونیورسٹی کے بہت سال، ہم ان کے محاضروں میں بھی شریک رہے. تو وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کے بہت سے نام ہیں، اور یہ اس میں بھی ہے عقائد نصفیہ میں بھی ہے، یا اور اس میں بھی ہے کہ بھئی اس کا نام جو ہے اصول الدین بھی ہے، اسی کو الفقہ الاکبر بھی کہتے ہیں، اس کو علم العقائد بھی کہتے ہیں، اس کو علم التوحید بھی کہتے ہیں، علم الاسماء والصفات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو علم الکلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ اس سے منافرت کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ خیال ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ تفلسف پیدا کر دیا، منطق ڈال دی، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ بدعت، یہ گویا ایک بدعت ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے بڑے بڑے اکابرین کے بھی بہت سخت اقوال ہمیں ملتے ہیں، ان کی کچھ کتابیں بھی ملتی ہیں پرانے لوگوں کی. تو کبھی آپ ان کتابوں کا یا اقوال کا مطالعہ کریں تو ان کے ذہن میں کون لوگ ہوتے ہیں، ان سے مراد اہل البدع ہوتے ہیں. یہ قدریہ اور جو ہے جہمیہ اور حشویہ اور معتزلہ، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ اس کا جو مجموعہ ہے. جب اگر آپ اس کو علم کلام کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ بھئی دین کے اندر جو ہے وہ عقل کو حکم بنا دیں وغیرہ وغیرہ، یا معتزلہ کا رویہ، اس پہ نقد ہو رہی ہوتی ہے، جس کو بعض اوقات غلطی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کے دفاع میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو بھی یہ لوگ جو ہے بدعت کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. پھر ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا کہ یعنی جو جدید دور ہے وہ آپ کیا کہیں کہ وہ سطحیت کا دور ہے اور بالکل اکہرا پن. تو بہت اچھا بیانیہ لگتا ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت. ہر وہ دین کی بات جس میں کوئی گہرائی ہو، دماغ پہ غور دینا پڑے، کچھ غور کرنا پڑے، اس سے کوئی قلب میں کوئی توجہ پیدا ہو، وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے. جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا، ایک صاحب نے کہا کہ ریڈرز ڈائجسٹ اسلام، یہ ریڈرز ڈائجسٹ اسلام بڑا اچھا سا ہے، بڑا سادہ سا، صاف ستھرا سا. باقی علامہ اقبال نے بھی بہت تنقید کی ہے. دیکھیے علامہ اقبال پر جو ہے جلال پوری صاحب نے کتاب لکھی اور کہا اقبال کا علم کلام، اور بتایا کہ یہ اقبال فلسفی تھوڑے، وہ تو متکلم تھے. تو لیکن جو علامہ اقبال کے اندر بھی ماڈرن ٹینڈنسیز تھی، تو اس وجہ سے وہ علم کلام کو ہلکی چیز سمجھتے تھے، اور خاص طور پہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ اس سے عمل میں تعطیل پیدا ہو گئی ہے، باتیں ہی رہ گئی ہیں. زندہ قوتی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. بلکہ ابلیس کی مجلس شورا میں تو حد ہی کر دی انہوں نے. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. تو جب میں ابلیس کی مجلس شورا کی طرف پڑھا رہا تھا، میں نے کہا یہ بلو دا بیلٹ ہے،
یہ بلو دا بیلٹ. تو ظاہر بات ان کو مناسبت نہیں، ممارست نہیں اگر کسی علم سے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں. ابن مریم مر گیا ہے، زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات ہیں، کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اب سنیے، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ بہت سخت الفاظ ہیں. اور پھر ان کو پریشانی کیا ہے اس سے؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات. اور مسئلہ کیا ہے؟ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. شعر تصوف، اور ایک جگہ تو جو ہے بہت سخت بات کہہ دی کہ تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. اور اس میں جو سب سے سخت لفظ ہے وہ تو شریعت ہے نا. تو چلیے علم کلام تو آپ کہہ دیں کہ بھئی ایک ہیومن کنسٹرکٹ ہے، فقہ بھی ہیومن کنسٹرکٹ ہے، تصوف بھی. شریعت کا لفظ تو ہمارے ہاں ایک سیکریڈنس رکھتا ہے نا، اس کو بھی لپیٹ دیا. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علم ہے اور بہت اشرف علم ہے. اور اس کے بارے میں غزالی نے جو کچھ کہا ہے، میں چونکہ غزالی فورم ہے یہ، تو چند لائنوں میں پڑھنا چاہتا ہوں. المنقذ میں بھی جہاں انہوں نے ذکر کیا نا، اصل میں تو ان کا مبتغا کچھ اور تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے علم کلام مفید نہیں ہے. ورنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ان کا مقصود کیا تھا؟ ان کا مقصود عقیدہ اہل سنت کی حفاظت ہے اور اہل بدعت کی تشویش سے حفاظت ہے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ عقیدہ بیان کیا جو حق ہے، جس میں ان کی صلاح دین و دنیا ہے. اور قرآن مجید نے بھی اللہ کی معرفت کا ذکر کیا، اخبار کا. پھر کیا ہوا؟ شیطان نے مبتدعہ کے اندر وساوس پیدا کیے جو سنت کے مخالف تھے. پھر کیا کیا کہ وہ دل دادہ ہو گئے اس تشویش کے. فَأَنشَأَ اللَّهُ تَعَالَى طَائِفَةَ الْمُتَكَلِّمِينَ، تب اللہ تعالیٰ نے متکلمین کے گروہ کو اٹھایا اور ان کے محرکات کو اللہ نے، ان کے دوائی کو تحریک دی. لِنُصْرَةِ السُّنَّةِ بِكَلَامٍ مُرَتَّبٍ یکشف عن تلبیسات اہل البدعۃ المحدثہ علی خلاف السنۃ المأثورہ فمنہ نشا علم الکلام واہلہ. کہا کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اور یہ بہت ضروری خدمت ہے جو انہوں نے کی ہے. اب یہ جو، اور جس سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ فلسفہ بہت بڑھیا چیز ہوتی ہے، کلام کمتر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جی فلسفہ تو کہتے ہیں پیور ریزن کو، فلسفہ تو کہتے ہیں فری تھنکنگ کو، کریٹیکل تھنکنگ کو، اور اس میں تو بھائی پہلے سے کوئی چیزیں مانی نہیں جاتی، اوپن ہوتی ہیں. اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ تھامس نیگل کی ایک کتاب ہے نا، ویو فرام نو ویئر، یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی خلاؤں میں آدمی کھڑا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی زبان کنڈیشنڈ ہے، وہ ایک روایت سے آئی ہے. اس کی جو عقلیات ہیں وہ گویا موروثی ہیں، ٹریڈیشن جس کو کہا جاتا ہے، میکنٹائر کہتا ہے، وہ ایک اس میں توارث پایا جاتا ہے، وہ آپ کا گیون ہے، آپ اس گیون سے نہیں نکل سکتے. اور پھر بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں آپ پر کھولی جاتی ہیں، منکشف کی جاتی ہیں. اب بس یہ ہے کہ غزالی ہوں یا باقلانی ہوں یا اشعری ہوں یا شاہ صاحب ہوں، ان پر الہام رحمانی ہوتا ہے، اور دیکارت ہو اور کانٹ ہو اور ہیگل ہو اور مارکس ہو، اس پہ الہام شیطانی ہوتا ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان الہامات کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ایک تو آپ کا اپنا گیون ہے اور پھر باقی آپ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. یہ خیال کرنا کہ بھائی وہ جو کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، چیسٹرٹن کا جملہ تھا کہ بھائی اوپن جو ہے مائنڈ بھائی اوپن ماؤتھ کی طرح ہوتا ہے. بھائی منہ کھولتے ہیں پھر بند بھی تو کرتے ہیں نا، کچھ کھاتے ہیں. یہ بات کہ منہ جیسا کھلا رہے کسی آدمی کا، تو اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا اوپن مائنڈ جیسے ہر وقت منہ کھلا ہوا ہے، تو بھائی وہ کیا کھائے گا، کیا ڈائجسٹ کرے گا؟ تو بھائی کوئی چیز آپ کھاتے ہیں، پھر اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو کتاب ہے، یہ اس کے محتویات کیا ہیں جی؟ پہلے ایک مقدمہ انہوں نے لکھا ہے جس میں نے بتایا کہ بھئی یہ کتاب لکھی تھی اور خیال تھا کہ اس میں کوئی اضافے کر کے بہتری کریں گے، ممکن نہیں ہو سکا. پھر ابتدائیہ، اس میں سب سے پہلا جو مبحث ہے وہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہوتا ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اول الواجبات.
بالکل ابتدا میں وہ بتاتے ہیں کہ فن التوحید ہوا اشرف انواع العلوم. یہ جو فن توحید ہے جس کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انواع علوم میں سب سے اشرف ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء کا آپ پہلا باب پڑھیں کتاب العلم تو وہاں وہ بتاتے ہیں نا کہ بھئی فرض عین کون سا علم ہے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہوا یہ ہے کہ اصل میں ہر دینی علوم میں سے بھی یا علوم نبوت کے بھی ہر شعبے کے لوگوں نے کلیم کیا. تو جو آپ سمجھ لیں کہ فقہا تھے انہوں نے کہا وہ ہے، جو متصوفین تھے انہوں نے کہا کہ وہ ہے، جو متکلمین تھے انہوں نے کہا یہ ہے، جو مفسرین تھے، جو محدثین تھے، ہر ایک نے ایک کلیم کیا کہ یہ سب سے ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو سب سے اشرف علوم ہے، اور دیکھیے کسی بھی علم کا کیا شرف طے ہوتا ہے، وہ جو ہے نا کہ ہر مکان کو جو ہے وہ مکی سے ہے شرف. ٹھیک ہے، تو مجنوں جو مر گیا تو پتہ نہیں کیا اداس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اصل میں تو موضوع کیا ہے، علم کلام کا موضوع کیا ہے، اور ایک لحاظ سے کہیں تو آبجیکٹ کیا ہے، اور عام معنوں میں کہیں تو سبجیکٹ کیا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے نا. تو اسی لیے آپ کو مطلب معلوم ہے کہ میڈیول دور میں جو کوئین آف آل سائنسز کیا تھی، وہ تو تھیولوجی تھی. اور یہی تو ان کو پریشانی ہو گئی رنیسانس میں کچھ لوگوں کو، اور پھر بعد میں کہ بھائی یہ تو ہر چیز ہی جیسے گویا خدا کے تابع ہو گئی. اور انہوں نے کہا جی فلسفہ جو ہے وہ ہینڈ میڈن بن کے رہ گیا تھیولوجی کی، اس کی تو بالکل ہی باندھی بن کے رہ گیا، لیکن سب سے اشرف علم ہے. اور کہتے ہیں وَالتوحید اول ما یجب علی المکلف ویدخل فی مفہوم التوحید الایمان بوجود اللہ، کہ سب سے جو چیز کیا ہے مکلف پر کیا ہے وہ توحید ہے. اور کہتے ہیں توحید کے مفہوم میں کیا ہے الایمان بوجود اللہ وہو اہم ما یجب علی القلوب ان تعتقدہ. اور کہا کہ اب آگے وہ بتائیں گے نا کہ اصل مسئلہ دل کا ہے، اسی لیے علم اور اعتقاد کیا ایک ہے کیا ایک نہیں ہے، اس پر آج کل بھی بحث چل رہی ہے، کیا عقیدہ علم ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جن معنوں میں علم کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں جو ہے شعور کی فعلیت اور انفعالیت ہے، عقیدہ اس طرح علم نہیں ہے. عقیدہ تو قلب کا معاملہ ہے، اور اس سے تو میٹامورفوسس ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدمی اپنے علم کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آدمی اپنے عقیدے کے اپنے اعتقاد کے خلاف نہیں کرتا. تو شروع میں بہت لطیف انہوں نے بحث یہ والی بھی اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ وَالتوحید اصل الدین، توحید اصل دین ہے، اسی لیے اس علم کو کیا کہا جاتا ہے علم اصول الدین، اور اس کو جو ہے علم کلام بھی کہا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ قلب سے کیا مراد ہے، یعنی قلوب کے لیے کیا واجب ہے. اب یہاں امام غزالی رحمہ اللہ ان کی تعریف لکھ رہے ہیں. قلب کیا ہے لطیفۃ ربانیۃ، اور کہا کہ ہی المخاطبہ، قلب کیا ہے لطیفہ ربانی ہے، اسی سے خطاب کیا گیا ہے. اب جیسے کچھ لوگ کہیں گے جی عقل سے خطاب کیا گیا ہے، اور وہ جو امانت ہے وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ جیسے ہمارے یہاں اس طرح کے اقوال بھی ہے نا کہ العقل فی القلب، کہ ہمارے یہاں جس عقل کی بات ہوتی ہے وہ ریزائڈ کہاں کرتی ہے، وہ برین میں نہیں کرتی بلکہ وہ ہارٹ میں کرتی ہے، دل میں کرتی. وہی التی تصاب و تعاقب، کہا کہ یہی ہے جس کے پہ ثواب و عقاب ہے. اور کہا کہ اس کا تعلق اس جسمانی قلب سے بھی ہے، اور جیسے جو ہے عرض کا تعلق جوہر سے ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے روح اور نفس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے اس کی وہ شرح بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں. اور پھر وہ میں نے عرض کیا نا کہ اعتقاد اور علم میں وہ تفریق کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ فالتحقیق عندی ان الاعتقاد من باب الکیف، یعنی وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عام طور پہ اس کا تعلق زیادہ تر کوگنیشن کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر، جب پھر کہتے ہیں یہ تو کیفیت ہے، یہ تو ذاق طعم الایمان کہا گیا نا. ٹھیک ہے، اور حلاوت الایمان کا تذکرہ کیا گیا. تو بہرحال وہ ایک بہت نفیس بحث ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بیان کی ہے جو آج کل بھی جس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ اعتقاد یا ایمان کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. جیسے آج کل یہ ہے نا کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، اخلاق تو سیکولر ہوتے ہیں، اور با اخلاق ہونے کے لیے خدا کو ماننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو ان نفہم لماذا لا يمكن ان يتخلق الانسان بحقیقت اخلاق القرآن الا اذا كان محققا لاصل التوحید والایمان. کہتے ہیں کہ جب تک آدمی اصل توحید اور ایمان کی تحقیق نہ پیدا کرے تو کہا کہ اخلاق قرآن اس کے اندر ریئلائز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں فالصدق مراتب فالمؤمن یصدق والکافر یصدق. کیا اچھی بات ہے بھئی، صدق کے مراتب ہوتے ہیں، مومن بھی سچ بولتا ہے اور کافر بھی.
ولیکن الثانی لا یصاب علی صدقہ، جو کافر ہے اس کو اس کی سچائی پہ اجر نہیں ملے گا، لأن اصلہ غیر موجود عندہ ولم یحققہ، اصل اخلاق ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بیان کرتے تھے نا، آئے بل کا درس تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ، ساری گفتگو یہی ہو رہی کہ بھئی ایمان کے بغیر اخلاق نہیں ہے، بر و تقوی اس کا آغاز ایمان سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر عقائد وہ کہتے ہیں ہی القضایا التی یقصد فیہا الاعتقاد نفسہ دون العمل، اب کہتے ہیں عقائد اصل میں اعتقاد ہے، اس میں عمل نہیں ہے، اگرچہ پھر ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ بھئی عمل ہے لیکن وہ عمل قلب ہے، وہ عمل قلب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم کلام یا خاص طور پہ جو بعد میں فارمولیٹ ہوا، اس کی مخالفت کچھ لوگوں نے خیر خواہی سے اس بنیاد پر بھی کی، انہوں نے کہا کہ یار یہ گلا باتیں ہی ہیں نا، باتیں ہی باتیں ہیں، اور اس طرح کے اقوال آپ کو بہت سے بزرگوں کے ہاں ملیں گے کہ یار ہم کسی ایسے موضوع پر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے جس کے تحت کوئی عمل نہ ہو، لیکن بہرحال وہاں اس کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے خیر یہاں ولیم جیمس کا بھی ذکر کیا ہے، پریگمیٹزم کا بھی ذکر کیا ہے، تو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ موجودہ دور میں علم کلام یا علم عقیدہ وغیرہ یہ بالکل اس کو آبسولیٹ کر دیا گیا نا، بھئی اس کا حاصل وصول کیا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کولونیل دور میں ہمارے یہاں بحث شروع ہو گئی کہ بھئی یوزفل نالج ہونا چاہیے، جس کا کوئی جس سے روٹی پکے، جیسے فلسفے کے ہم طالب علم ہیں تو وہاں بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فلسفی بیکس نو بریڈ، اس سے کچھ تو ویسے بھی روٹی بھی نہیں پکتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے، باتیں ہی باتیں ہیں، باتیں کری جا رہے ہیں آپ باتیں کری، یہاں بھی کلام ہے نا بھائی، رد و قدا ہے، قال اقول ہے، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں سے برآمد کچھ نہیں ہونا، بہرحال یہاں وہ پازیٹیو معنوں میں کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں سب سے اول واجب کیا ہے انسان پر، تو تمام مکلف پر عقائد واجب ہیں، اس کا آغاز نطق سے ہوتا ہے، اور نطق بالشہادتین، ٹھیک ہے، اور اگر باقی عقائد کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے تو جب اگر حاجت ہو تو اس کو بتانا چاہیے بھی کون کون سے ایمان ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جمہور اہل علم جس میں امام مالک بھی ہیں، امام اشعری بھی ہیں، ان اول الواجبات هو العلم باللہ ورسولہ ودینہ، سب سے پہلا واجب کیا ہے، اللہ، رسول اور دین کا علم، اور العلم بما یجب لہ وما یجوز فی حقہ وما یستحیل، یہ تین چیزیں ہیں، تین بنیادی، ایک تو آپ کو پتہ ہے ایک تقسیم ہوتی ہے کہ تین بڑے شعبے ہیں، الہیات، ٹھیک ہے، نبوات اور سمیات، اور ایک ذات باری کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں واجب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ جائز یا ممکن کیا ہے اور ممتنع کیا ہے، بس یہ ایک جو ہے ایک ٹرائڈ ہے، اس پر بات ہوتی ہے۔ اور کہنا اسی طریقے سے رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں سب سے اول واجب کیا ہے، وہ النظر، وہ غور و فکر ہے، بعض کہتے ہیں بھئی غور و فکر کا ارادہ کافی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جب لوگ اس طرح کے اقوال کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو اسکینڈلائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ پہلی چیز پر اختلاف نہیں ان کا ہو رہا، سدے نہیں مل رہے، اول الواجبات ہی پہ اختلاف ہے، تو اب یہاں شیخ کہتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے، یہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، آگے جوڑ کے بتاتے ہیں یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، بات کو کہنے کا اینگل مختلف ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک رٹا ہے نا کہ جناب ایک چیز کے بارے میں اتنی ساری باتیں ہیں، اس کو اب تفصیل میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک جو ہوتا ہے اختلاف جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ تنوع کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے تناقض کا ہوتا ہے، تو یہاں جو تنوع ہے یہ تنوع کا اختلاف ہے، یہ تناقض کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک میں یہ ہوتا ہے کہ ورائٹی ہے نا، صراط مستقیم کے بارے میں آپ کہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، آپ کہیں شریعت ہے، آپ کہیں دین ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی قرآن و سنت ہے، تو یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، مقتضا تو سب کا ایک ہی ہے نا، لیکن آپ کہیں گے جس صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ پیٹزا ہے، تو اب یہ جو ہے وہ ایک اختلاف تناقض ہو گیا کہ بھئی کہاں پیٹزا اور کہاں صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ تعریف کیا ہے، اور یہ علم ہے جس کے ذریعے اس بات عقائد دینیہ کا اس بات ہوتا ہے، جس سے انسان کے اندر قدرت پیدا ہوتی ہے غیر پر بھی، اور پھر جو ہے پھر حجتوں کے ساتھ اور شبے کو جو ہے رد کیا جاتا ہے۔ پھر آگے امام جو ہے ان کی تعریف لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے کیا یہ بدعت ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اب وہ بہت سخت الفاظ بولتے ہیں، فہل الوصول الی الخیر من البدع، خیر کی طرف پہنچانا، خیر کی طرف لے کے جانا یہ بدعت ہے، بدعتوں میں سے۔ وہل من البدع التصلح باسلحہ،
نقاوم بها الکفر فی النفس، کیا آدمی وہ اسلحے، وہ آرسنل وہ حاصل کرے جس کے ذریعے اپنے نفس میں بھی کفر سے لڑے۔ آج باتیں بہت ہو رہی ہیں، دہریت اور الحاد اور یہ اور وہ، اور کہا وَنَدْرَأُ بِهَا الْكُفْرَ عَنِ الْغَيْرِ، اور کیا یہ بدعت ہے کہ آدمی وہ ریسورسز حاصل کرے جس کے ذریعے اپنے غیر سے بدعت کو ہٹائے، دور کرے، ٹھیک ہے۔ وَنُرُدُّ بِهَا الْكُفْرَ عَلَىٰ أَن يُدَمِّرَ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ وَالدِّينَ الْعَظِيمِ، اور کیا یہ بدعت ہے کہ جو ہے وہ خیر اور حق اور دین عظیم کو جو کفر اس کو گرانے کے درپے ہے اس کا رد کیا جائے؟ تو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے جو علم اتنا بڑا ہے، فالمعتبر فی ادلۃ ھذا العلم هو الیقین فقط، والیقین یجب ان یکون هو الاساس فی ھذا العلم، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس علم کے ادلہ میں جو اصل چیز ہے وہ یقین ہے۔ پھر آگے وہ تفصیل بھی بتاتے ہیں، حاشیہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ایک تفصیل پائی جاتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بحث کی ہے اس سے پتہ لگ گیا کہ جو غیر شرعی علوم ہیں اصلاً وہ عقائد میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عقائد میں اعتبار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فلا یجوز اعتبار الطبیعیات عقائد ولا ریاضیات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ جو فزکس ہے اور جناب اسی طریقے سے میتھمیٹیکل سائنسز ہیں، انجینئرنگ سائنسز ہیں، ان کو جو ہے آپ عقائد میں گنیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الشَّرْعِيَّاتُ الْفَرْعِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ لَا يَجُوزُ اعتبارها من العقائد بل هي من الفقہ۔ اسی طریقے سے یہ جو شریعت کے فروعات ہیں عمل کے، یہ عقائد میں شمار نہیں ہوتے، یہ فقہ میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ٹرک کیا ہے، اگر آپ اس سب کو بھی عقائد میں ڈال دیں، نماز روزے کے جو مسائل ہیں اس میں، تو کہا کہ لو اعتبرت الفرعیات من العقائد للزم تکفیر المخالف فیها او تبدیع علی الاقل والنفور منه۔ اگر آپ فروعیات جو عملی ہیں ان کو بھی آپ شامل کر دیں گے نا عقیدے میں، تو کیا ہوگا کہ پھر جو مخالف ہوگا اس کی تکفیر کی جائے گی یا تبدیع کی جائے گی یا اس سے نفور پیدا ہوگا، تو ایسا تو نہیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے عام سی بات ہے، ہر طالب علم کو پتہ ہے کہ جو ہے تکفیر عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، تکفیر عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہاں عمل میں پھر وہ لمبی تفصیل ہے، اگر استحلال ہو تو پھر ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کا تعلق عقیدے سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آگے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کیا مقلد کا ایمان معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کی انہوں نے تفصیل کی ہے۔ پھر کہتے ہیں موضوع علم کلام کیا ہے، المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا موضوع جو ہے وہ معلوم ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھئی عقائد دینیہ کا اثبات کیا جائے۔ اور اب آگے شروع میں انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی اصلاً یہ فزکس یا کیمسٹری یا جیولوجی یا ہندسہ یا میڈیکل سائنس عقائد کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو آدمی بھی ان علوم میں اشتغال رکھے گا تو اسے باقی تمام علوم پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ یعنی آج آپ دیکھیں نا جو ماڈرن ایتھیزم ہے، دہریت ہے، اس میں بہت سی ماڈرن سائنس بھی ہے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، یعنی فقہ کے بہت سے مسائل ہیں، تاریخ کے بہت سے مسائل ہیں، اس پر بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن کہتے ہیں کہ بھئی یہ علم جو ہے نا، اس میں مسئلہ یہ کون یہ کام کرے، جس کا علم دقیق ہو دین کا، اور پھر وہ جو علوم ہیں ان پر بھی اس کی گہری نگاہ ہوئی۔ جو ہمارے یہاں جدید علم کلام کی بحثیں ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہیں ایک پر ان کا پانی مر رہا ہوتا ہے، یا تو ٹھیٹ دینی علوم یا عقائد یا جو تراث ہے اس کا علم زیادہ اچھا نہیں ہوتا، یا جو جدید سائنس ہے یا جدید جو ہے آپ کہیں کہ مثال کے طور پر جو اسٹوڈنٹس کے معاملات ہیں ان پر گہری نگاہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیے نا کہ جو جدید جن لوگوں نے بھی ڈول ڈالا ہے، سید مرحوم سے شروع کر کے آج تک جو ہے چلتا چلا آ رہا ہے، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے نا کہ جن کو دینی علوم سے گہری ممارست نہیں تھی اور گہرا ذوق نہیں تھا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب آدمی ذہین ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ جیسے زبان کا گہرا علم ہو، شعور بہت بلند، زبان کا بہت گہرا۔ تو آج دیکھتے ہیں نا ایک نیا ژانرہ ہمارے سامنے آیا مفکر کا، دانشور کا، کہ بھائی وہ حرفاً مولا ہیں۔ اور میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مصر میں اور جگہوں پہ بڑے بڑے عربی دان تھے، وہ کتنے خراب ہوئے۔ ان کا خیال یہ تھا نا کہ ہم تو زبان جانتے ہیں، تو گویا زبان جان لی نا ہم نے، تو اب ہم کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھا کے پڑھ لیں گے اور پھر سخت سخت باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طہ حسین ہو یا محمود عقاد ہو یا اور بھی اس طرح کے کتنے لوگ آئیں،
تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا نا، آپ کے 4 کارنرز متعین ہوتے ہیں اس تراث سے۔ مجھے ہمیشہ بھولتا نہیں ہے کہ جب وہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب میں گیا وہاں پر جا کر میں علی گڑھ میں رہا تو میں سسیت کے گھر میں مقیم، انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرا دیا تھا اور کہا کہ رات کے کھانے پر گفتگو ہوتی تھی اور ہر موضوع پر بہت آزادی سے گفتگو ہوتی تھی۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی بہت آزادی سے گفتگو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ پتا ہو نا کہ اصول کیا۔ دیکھیں ایک آدمی محتاط آدمی جو قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھا ہوا ہے، ہماری تراث سے، اس کو پتہ ہے نو گو ایریاز کیا ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ دماغ بند ہو گیا، نہیں، اس کو پتہ ہے یہ باتیں سیٹلڈ ہیں، اور وہ سیٹلڈ میں سے نہیں کہ بے دماغی سے مانگ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ کتنی باتیں لوگ ہمارے موٹیویشنل سپیکرز اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر کہیں وہ عقیدہ طحاویہ جو ایک سادہ سا متن ہے وہی پڑھ لینا، وہ ساری باتیں نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے ایسی بہت سی باتیں کر دیں، بہت عجیب و غریب باتیں کر دیں کہ اگر وہ عقیدے کی بنیادوں بھی اچھی طرح کسی عالم سے پڑھ لیتے تو وہ باتیں نہ کرتے کبھی بھی، لیکن انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے نا، تو یہ بہت اہم بات انہوں نے یہاں توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اس علم کی غایت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس علم کی غایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ غایت یہ ہے ان یسیر الایمان والتصدیق بالاحکام الشرعیہ متقنا محکما لا تزلزلہ شبہ المبتلین یا مبتلین۔ کہتے ہیں کہ بھئی غایت یہ ہے کہ ایمان اور جو ہے احکام شرعیہ کی تصدیق، یہ اس میں اتقان اور احکام پیدا ہو جائے تاکہ کوئی جو ہے وہ تزلزل پیدا کرنے والا اس میں جو ہے کوئی باطل پرست اس میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی منفعت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی منفعت جو ہے وہ علم التوحید فی الدنیا یتمثل فی انتظام امر المعاش۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خیال کرنا نا کہ بھئی عقیدہ یا توحید یہ نظری علم ہے، کہتے ہیں نظری علم تو نہیں، اس کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے۔ میں نے اللہ کو مانیں گے، اللہ کی صفات کو مانیں گے، عدل مثال کے طور پہ کہ میں نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا سائمن کرشلے، اس نے کہا کہ بھئی فلسفہ کے بارے میں کہا اس نے اپنا سقراط نے کہ بھئی بگنز ان ونڈر، تو کہا نہیں بگنز ان ڈس اپوائنٹمنٹ۔ 2 چیزیں جدید آدمی سے غائب ہو گئی ہیں، ایک اس کے اندر جو ہے وہ میننگ نہیں ہے، اور ایک کیا ہے عدل نہیں ہے۔ کیا گہری بات ہے، یہی تو بتا رہے ہیں بات۔ یعنی اگر خدا کا تصور نہیں ہے تو میننگ کہاں سے آنا ہے، معنویت کہاں سے آنی ہے، اور پھر عدل کہاں سے آنا ہے؟ یہ جو سرمایہ دارانہ عدل ہے یہ عدل نہیں ہے۔ یہ اگر آپ عقیدہ آپ کا پختہ ہوگا تو بہت کچھ آپ کو لگے گا۔ یہ جو ساری احمقانہ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف جاپان اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات، کچھ عقل ہو، کچھ پتہ ہو کہ بھئی اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق پھوٹتے کہاں سے ہیں، صبح و شام ایسی باتیں لوگ ہانکتے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کا تعلق بھی اس عقیدے سے ہی ہے نا، کچھ پڑھا ہو کچھ پتہ ہو تو، ورنہ تو پھر آزادی سے گفتگو ہوگی، جو ذہن میں آ رہا ہے باتیں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ مسائل کیا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک بہت سی چیزیں بدیہی تھی نا، لیکن بڑی اچھی بات کی ہے، میں نے یہ لفظ میں خود بولتا ہوں کہ ایک ایسا منحوس دور ہے کہ اس میں جو بدیہیات ہیں نا وہ فطری نہیں رہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی بالکل سادہ سی باتیں تھی نا، ایک آدمی جو سلیم الفطرت آدمی تھا اتنا کرپٹ کر دیا گیا ہے شعور کو، تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اتنی تشویش اور تشویح پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ جو بدیہی چیزیں تھیں وہ بدیہی نہیں رہیں، اور کچھ اور چیزیں بدیہی بن گئی۔ یعنی اول الواجبات کیا ہے اور علم کا مقصود کیا ہے؟ علم کا مقصود معاش ہے، اب یہ بدیہی ہے، یعنی اس کو کوئی خدشہ نہیں کرتا کہ بھئی علم کیوں حاصل کیا ہے، علم کسے کہتے تھے؟ علم تو سائنس کو کہتے ہیں، یعنی جدید عربی زبان میں سائنس کا جو ہے وہ یعنی علم، سائنس کا ترجمہ کیا؟ علم، التفسیر العلمی، قرآنک جو ہے ایگزیجسس آف قرآن، یعنی سائنٹیفک ایگزیجسس آف قرآن۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عقل کے دائرے کا بیان کیا کہ عقل کا کیا دائرہ ہے، اور پھر آگے وہ جو کشف میں نے عرض کیا نا اصحاب عرفان، ان پہ نقد کی ہے کہ بھئی وہ اس کو بہت زیادہ میگنیفائی کر دینا، اس کو بہت آگمنٹ کر دینا، ٹھیک ہے، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس مبحث کے آخر میں کہتے ہیں کہ ولا خلاف بین جمیع المسلمین ان حکم علم التوحید هو الوجوب عند الاطلاق، کہ علم توحید کا حکم کیا ہے؟ وجوب ہے۔ اس کے بعد پھر وہ امام اشعری علیہ رحمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے اکابرین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں یہ ہے نا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یعنی وہ لوگ کہ جو علم کلام وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ 3 مراحل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا مرحلہ تھا وہ معتزلہ وغیرہ کی طرف تھے، ظاہر بات ہے 40 سال کی عمر تک وہ معتزلی تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے اور کچھ لوگوں کی طرف آ گئے، علی ابن کلاب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔
اور وہ چونکہ بدعتی تھے تو وہ ان کی راہ پر آ گئے، اور پھر آخری عمر میں انہوں نے رجوع کر لیا، آخری عمر میں دوبارہ سے وہ جو صافی تھا نا عقیدہ اہل سنت والجماعت قرآن، اس کی طرف وہ لوٹ آئے تھے، تو اس کا رد کرتے ہیں۔ ایک بات وہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات کہ جو ابن کلاب تھے ان کو آپ نے کہاں سے بدعتی قرار دے دیا، اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور پھر وہ یہاں سے وہ اٹھاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ والی بات کس نے کہی ہے، وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور پھر ان پہ کافی سخت سخت تنقیدیں انہوں نے کی ہیں، اور میں نے عرض کیا نا ایک پوری ضخیم کتاب انہوں نے اس پہ لکھی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ تشبیہ کے قائل تھے بلکہ تجسیم کے قائل تھے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ان کا جو ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے نا وہاں پہ کچھ آرٹیکل رکھے ہوئے ہیں، میں نے بلکہ نوٹ بھی کیے تھے، وہ وہاں پہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اسی پہ کہ بھئی یہ جو ابن تیمیہ علیہ ان کا کہا کہ بھئی عجیب سا معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی ابن تیمیہ اور ابن عربی چونکہ یہ دونوں پہ نقد کرتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے کہ بھائی لوگ اس پر بہت ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کیا بات ہے، ہم نے تخطی کی ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے تختیہ کیا ہے، تکفیر نہیں کی، اور انہوں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق ابن تیمیہ علیہ رحمہ 23 مسائل میں جو ماتریدیہ عشاعرہ اہل سنت ہیں ان سے اصول میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی ان کی تکفیر نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ابن عربی کہا ان کی بہت سے نظریات بالکل غلط ہیں، بالکل غلط ہیں، لیکن ہم تکفیر ان کی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات، اور چونکہ کہتے ہیں دونوں کے جو ماننے والے ہیں ان سے ہمیں عجیب و غریب قسم کے ریئیکشنز ملتے ہیں۔ بھئی ایک علمی بات ہے نا، ایک علمی بات ہے جو کی گئی ہے، جیسے میرا مثال کے طور پہ آپ ایک سنگل سٹروک میں سب کو اہل سنت سے نکال دیں، اہل بدعت قرار دے دیں، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہہ سکتا ہے نا بھئی فلاں جو صاحب ہیں ان کے یہاں یہ مسئلے تھے، ابن عربی علیہ الرحمہ کے یہاں یہ تھے، جو ہے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے یہاں یہ تھی، شاہ ولی اللہ صاحب کے یہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، عصمت تو کسی کو نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، تو پھر گویا انہوں نے تفصیل سے اس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے آپ کتاب میں وہ داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے ادلہ نقل کرتے ہیں، اور پھر تنزیہ کا بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کا علم اس کا بیان ہوتا ہے، پھر صفت کلام چونکہ ایک مختلف ہی مسئلہ رہا، پھر اللہ کا جو ارادہ ہے، پھر صفت ارادہ اور عالم کا قدیم ہونا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور بالکل آخر میں اس کتاب کے وہ امامت کا مبحث لے کر آتے ہیں۔ اب بظاہر تو امامت مطلب خلافت، حکومت جس کو ہم بولتے ہیں، تو اب بظاہر تو یہ موضوع عقیدے کا نہیں ہے نا، بھئی عقیدے کے مبحث میں کیوں لے کر آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے عقیدہ طحاویہ میں بھی ہے، عقیدہ نصفیہ میں بھی ہے، اور جگہوں پہ جوہرۃ التوحید میں بھی ہے، جو ہے اور کتابوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا اصل سبب کیا ہے، اس کا سبب جو ہے وہ روافض ہیں، وہ اثنا عشریہ ہیں، وہ لوگ ہیں، انہوں نے چونکہ اس کو اصول دین میں شامل کر دیا نا، اور ان کے ہاں آپ کو بتایا ہے کہ بھئی امامت اور خلافت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے امام کے تصورات کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ امام معمود من اللہ ہے، امام معصوم ہے، اور امام اللہ کی طرف سے متعین ہے، اور امام ہی کو نصوص کا صحیح فہم بھی ہے، علم بھی ہے، وہی بتائے گا، ٹھیک ہے، تو اور وہی ظاہر بات ہے حکومت بھی اسی کا حق ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے خلافت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلافت ٹھیک ہے مسلمانوں کی مشورت سے ہوگی، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ ڈیفیکٹو بھی ہو جاتی ہے، اگر یعنی تغلب کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور پھر بالکل آخر میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو ہے امامت کا حکم جو ہے عقل کیا نزدیک کیا ہے، پھر یہ ہے کہ امام کا تعین کیسے ہوتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی طاقت سے بھی غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور اہل الحل والعقد جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ کوئی خلاف شریعت عمل نہیں دیتا تو اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہیں وہ مثال کے طور پہ وعلى كل الأحوال فإن المسلمين لا إمام لهم في هذه الأيام بل لا دولة لهم۔ دیکھیے اب بعض اوقات کوئی لفظ بولا جاتا ہے اپنی آئیڈیل معنوں میں، یعنی بظاہر تو ایسا یہ ہے کہ بھئی امام تو ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ جو آئیڈیل معنوں میں امام ہونا چاہیے وہ اس وقت کوئی بھی نہیں، اور جیسے دولت اسلامیہ ہونی چاہیے وہ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور
وعدم وجود دولت لہم لا یستلزم سقوط الواجب المتعلق بہم جمیعا لاقامت الدولت الاسلامیہ، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اگر کوئی دولت جو ہے ان معنوں میں کہ جہاں پہ تحکیم شریعت ہو، جہاں پر پورا جو فریم ورک ہو وہ سارا کا سارا قرآن و سنت سے بنا ہوا ہو، تو اگر جو ہے وہ پائی نہیں جاتی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بھئی جو لوگ یعنی جو اس اقامت دولت اسلامیہ ہے اس سے متعلق جو واجبات ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے۔ یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں عقائد کی کتابوں میں باتیں نسب امامت، نسب خلافت، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف بھی انہوں نے آخر میں توجہ دلائی ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی کتاب ہے، پرائمر ہے اور کوئی استقصاء نہیں ہے، چند مباحث کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو بڑی کتاب ہے التمہید، اس میں زیادہ ایگزاسٹیولی انہوں نے موضوعات کو لیا ہے، اور ہم نے جو ہے اس کتاب کا ترجمہ کلامی مباحث کے نام سے یہاں سے چھاپا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔